السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال تحریک آزاد ہند کے مختصر تاریخ سیریز نمبر 7 کو لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ کل آپ نے سنا کہ تھانہ بھون پر قبضے کے بعد انگریزوں نے اس کو کھنڈر بنا دیا اور 1000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر الہ آباد میں بغاوت کے روح رواں لیاقت علی اور رام چندر جی تھے، جنہوں نے جھانسی کی رانی کے ساتھ مسلم عوام کا رشتہ بہت خوشگوار رکھا تھا۔ جھانسی میں رسالدار کالے خاک اور تحصیلدار محمد حسین کی کوششوں سے انگریز ہتھیار رکھنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ پٹنہ کے گورنر ٹیلر نے پٹنہ میں عوامی بغاوت کو دبانے کے لیے بے تحاشا لوگوں کو گرفتار کیا۔ جھارکھنڈ میں راجہ وشناتھ سہدیو کے دیوان شیخ بھکاری جگت پال سنگھ اور شمبھو سنگھ کی ساز باز سے گرفتار ہو گئے۔ شیخ بھکاری کو گولی مارتے ہوئے جنرل میک ڈونلڈ نے کہا کہ شیخ بھکاری چھوٹا ناگپور کے باغیوں میں سب سے خطرناک ہے۔ انگریز گورنر بنگال نے شیخ بھکاری کو دوسرا ٹیپو سلطان قرار دیا۔ حیدرآباد کے مسلمانوں نے نظام حیدرآباد کی مخالفت کے باوجود انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ سامعین اکرام، 1857 عیسوی کی تحریک آزادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جدید اسلحہ اور فوجی تربیت کی کمی تھی۔ 1857 کی تحریک آزادی میں عام طور سے نواب، امراء، زمیندار اور جاگیردار انگریزوں کے ہی ساتھ تھے، اور 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد انگریزوں نے ہر سطح پر ہندوستانی مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں۔ انگریز مورخ ایڈورڈ ٹامسن نے لکھا کہ 1857 کے غدر کے متعلق تمام دستاویزات زبان حال سے ہماری زیادتیوں کا اعلان کرتی ہیں۔ 1857 کی بغاوت پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد انگریزوں نے دلی کی جامع مسجد کو انگریز اور سکھ فوجیوں کی بیرک بنا دیا۔ سامعین اکرام، مغل شہزادوں کو قتل کر کے ان کا سر تشت میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کو پیش کیا گیا۔ 1857 کی بغاوت کی ناکامی کے بعد دہلی سے باہر بھاگنے والوں کو گوجروں اور میواتیوں نے لوٹا اور مارا۔ سقوط دہلی کے بعد انگریزوں نے آس پاس کے دیہاتوں کے ساتھ جلا کر راکھ کر دیا۔ دہلی فتح کرنے کے بعد انگریزوں نے مغلیہ خاندان کے تمام مرد اس لیے قتل کروا دیے تاکہ تخت کا کوئی دعویدار باقی نہ رہے۔ دہلی پر قبضہ کے بعد انگریزوں کے ناقابل بیاں مظالم کا سلسلہ 13.5 ماہ ملکہ وکٹوریہ کی عام معافی تک چلتا رہا۔ انگریزوں نے کانپور کے بعض دیہاتوں میں تمام مردوں کو قتل کر کے گاؤں کو جلا دیا۔ مراد آباد میں مجو خان کو پھانسی پر لٹکا کر ان کی لاش کو ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر گھسیٹنے کے بعد پکے ہوئے چونے میں ڈال دیا۔ تمام مسلمانوں کو باغی سمجھ کر گولی مارنے کا اور شوٹ کرنے کا دے دیا جاتا۔ تمام مسلمانوں کو باغی سمجھ کر گولی مارنے کا حکم دے دیا جاتا۔ 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد 3000 سے زیادہ مسلمانوں کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جائیدادوں کو برباد کر کے رکھ دیا گیا یا ضبط کر لیا گیا۔ 35% مسلمانوں کی جائیدادوں کا جرمانہ وصول کیا گیا۔ انگریز مصنف ہنری میئر نے 1857 کو اسلامی بغاوت قرار دیا۔ دہلی اور اطراف کے مشہور مسلم محلوں اور علاقوں کو برباد کر کے چٹیل بنا دیا۔ تو سامعین اکرام، تحریک آزادی کے متوالے بھی جنون کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آخری سانس تک لڑتے رہے۔ جب ذرا سے بھی کسی مسلم بھائیوں نے سستی دکھائی، نہیں، اس کو جاننے کے لیے اگلے قسط کا انتظار کیجیے۔ اور آپ سے آخر میں یہ امید ہے کہ اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں گے۔ جے ہند، جے بھارت۔